بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، بلا شبہ صدقہ مصیبتوں اور بیماریوں کو ٹالتا ہے اور اس سے عمروں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صبح کا آغاز صدقے سے کرو، بے شک مصیبت صدقے کو عبور نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی تمام مملوکات میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ باغ ہے جس میں ایک کنواں ہے، جس کا پانی بڑا میٹھا ہے اور بڑی وافر مقدار میں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں پر تشریف لے جاتے اور پانی نوش فرماتے تھے، تو وہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس لیے میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، واہ واہ، یہ تو بڑے نفع کا مال ہے، اور پھر مشورہ دیا کہ اپنے قریبی اعزاء کو صدقہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے قریبی اعزاء، جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ بھی تھے، ان پر صدقہ کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے سارے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اپنا وہ گھوڑا ہے جسے میں نے بڑے پیسے خرچ کر کے شوق سے حاصل کیا تھا، میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مذکور پر عمل ہو جائے۔ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی تمام مملوکات میں غور کیا تو مجھے اپنی کنیز سب سے زیادہ محبوب نظر آئی، میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس حد تک عمل فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ محبوب چیز صدقہ فرما دیا کرتے تھے۔ حالانکہ حکم صرف محبوب چیز کو خرچ کرنا تھا، لیکن صحابہ کرام اس میں زیادہ ثواب سمجھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رمضان المبارک میں زیادہ سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔